الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت خواجہ چشت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ امام میں عرض کرتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاق بنائے لا الہ است حسین. یہ کون فرما رہے ہیں؟ عطا رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. معزز سامعین کرام، قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کے مراتب کو بیان فرمایا کہ شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک جاویدانی زندگی عطا کرتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے یا قتل کیے جائے انہیں مردہ مت کہو. تو یہ شہید کا مقام ہے. تو آپ سوچئے کہ شہید جب اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جاویدانی زندگی عطا کرتا ہے تو ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا جو سید الشہداء ہے، جو شہداء کے سردار ہیں، ان کے مراتب اللہ تعالیٰ نے کس قدر بلند کیے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک مقام پر فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا اور حضور کے ذریعے امت کو پیغام دیتا رب نے کیا، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے یا فرما دیجئے، لا اسالکم، میں تم سے اس پر کچھ اجرت طلب نہیں کرتا. یعنی کس چیز کی اجرت، کس چیز کا مسئلہ، حضور نے جو دین اللہ کی جانب سے لا کر امت کو پیش کیا، قرآن عظیم کی جو آیتیں حضور پر نازل ہوئی وہ قرآن امت تک حضور نے جو پہنچایا، جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے وہ دین کو امت کے لیے لا کر حضور نے دیا. جو اچھائیوں کی تعلیم حضور نے امت کو دی، جن برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا وہ تعلیمات حضور نے بتا کر امت کو گناہوں سے دور فرمایا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی، میں نے جو چیزیں اللہ کی جانب سے تمہیں پہنچا دی، اس پر اللہ تعالیٰ کچھ سوال نہیں کرتا اور میں بھی تمہیں کچھ سوال نہیں کرتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو. اللہ بھی چاہتا ہے اور اس کا رسول بھی چاہتا ہے. یہ آیت کریمہ ہے. اب اس کے شان نزول کی طرف آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کے بعد جو خطاب فرمایا ہے، امت کو جو درس دیا ہے وہ اہل بیت کی محبت کا درس دیا ہے کہ اے چاہنے والوں، اے میرے صحابہ، گروہ صحابہ، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ تمہارا ایمان ہے. اللہ نے حکم دیا کہ میری محبت کرو، میری اطاعت کرو، مگر میری محبت کے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت کی محبت کرو. یہ بھی رب ان سے چاہتا ہے. جس طرح تم میرا ادب کرتے ہو یہ بجانب اللہ کا حکم ہے، اور میں یہ حکم دیتا ہوں کہ جس طرح تم میرا ادب کرتے ہو اسی طرح میرے گھر والوں کا ادب کرو، میرے اہل بیت کا ادب کرو. یہ سرکار نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے. یہ ماہ محرم الحرام
جس طرح تمام مہینوں میں رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے جائے، اس مہینے کو بھی فضیلت حاصل ہے. ہماری ابتدا بھی قربانی ہے، ہماری انتہا بھی قربانی ہے. ابتدا حضور علیہ السلام کے رہتے جگر کو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہید کیا گیا، اور اس سال کے آخر میں وہاں بھی جگر گوشہ رسول حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کو متعین کیا گیا تھا، مگر جو ہے وہاں وہ قربانی دمبے کی شکل میں ہوئی اور یہاں قربانی جو ہے جان کی شکل میں ہوئی. فرق اتنا ہے، ہماری ابتدا بھی قربانی ہے، ہماری انتہا بھی قربانی ہے. اسی لیے تو کہا گیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. درج پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، آپ جب کتابوں کو کھولتے ہیں تو کربلا کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی فقہا ہیں، وہ کما ہم کہوں جو واقعات ہوتے ہیں ان کو بیان نہیں کرتے. دل پشیمان ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں رواں ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں علماء کرام سارے واقعات ڈٹ ٹو ڈٹ کما ہم کو نہیں سنا پاتے. تو واقعات آئیں گے، آپ سنیں گے بھی، لیکن یہ جو شخصیتیں تھیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والے کہا ہے، ان کی زندگیوں کو آپ جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضور ان سے کتنی محبت فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ ان کی محبت کریں. یہ وہ ہے جس جیسا گھر کسی کا نہیں، یہ ورون اعلیٰ گھر ہے، ورون بڑا گھرانہ ہے، اس جیسا گھرانہ کسی کا نہیں، اس جیسا خاندان کسی کا نہیں. ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں فرمایا کہ میں ان اشخاص کے بارے میں تمہیں ایک بات بتاؤں جن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں. کون روایت کر رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ میں ان اشخاص کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں جن کے نانا جیسا کوئی نانا نہیں، جن کے نانی جیسی کوئی نانی نہیں، جن کے چاچا جیسے کوئی چاچا نہیں، جن کے پھوپھی جیسی کوئی پھوپھی نہیں، جن کے بھائی جیسے کوئی بھائی نہیں، جس کے والدین جیسے کوئی والدین نہیں، جس کی بہنیں جیسی کسی کی بہن نہیں. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ بہتر جانتے ہیں، بتائیے ان اشخاص کے بارے میں. تو حضور نے مسکرا کر کہا کہ وہ اشخاص میرے حسن اور حسین ہیں، یعنی ان کے نانا محمد رسول اللہ ہے، ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کے بابا حضرت علی ہے، ان کی والدہ حضرت فاطمہ ہے، ان کے بھائی حسن ہے، محسن ہے، ان کی بہنیں حضرت زینب ہے، ان کے ماموں قاسم بنت رسول ہے، ان کے چاچا حضرت جعفر طیار ہے، ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی ہے. ان جیسا گھرانہ کسی کا گھرانہ نہیں، ان اشخاص جیسا کسی کا رشتہ نہیں، وہ رشتے عظمت والے رشتے ہیں یہ سرکار نے مجلس میں فرمایا. تو آپ سوچئے کہ جنہوں نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں امام پاک کو تکلیف دی ہے یا انہیں ستایا ہے، انہیں پریشان کیا ہے، اس سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے من مات حبی اہل بیت مات مؤمن، من مات حبی اہل بیت مات شہیدن، یعنی جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن ہو کر مرا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر مرا. آقا علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں وہی فرماتے ہیں جو اہل بیت کو بغض رکھتے ہیں. من مات بغض اہل بیت مات کافرن، کافر سے مراد یہاں پر بے دین کہا گیا ہے، دین اسلام سے خارج ہونے والا نہیں، اس کے لیے تھوڑی سی جگہ رکھی گئی، اتنا سرکار نے فرمایا. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من مات بغض اہل بیت وحرمت الجنت علی اہل بیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل نہیں کرے گا جنت میں جو اہل بیت کو بغض رکھتا ہے. اللہ اکبر. کون فرمائے؟ سرکار فرمائے. آج ہم اہل سنت والجماعت کا
یہ عقیدہ ہے، صریح عقیدہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان پر ایمان اور اعتقاد رکھنے والے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ ہمیں نہیں ملا، کیونکہ ہمارے اکابرین کے ہمیں چل کر آیا ہے، ہمارے اکابرین نے فرمایا ہے، اسی لیے تو ہمارے اکابرین نے کہا شاہ ابو حسین بادشاہ ابو حسین۔ اتنی بڑی مثال ہمیں نہیں ملتی دنیا میں۔ اعلیٰ گھرانے کا ذکر اعلیٰ گھر والے کرتے ہیں، ہم تو ناقص ہیں، اس لیے ہم کاملین کا ذکر کر کر کامل بنتے ہیں۔ سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا وہ گھر بے مثل و مثال ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل جاتے نہیں، اب جن کے گھر بے اجازت جبرائیل جاتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اور گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو یہ محرم حرام کا مہینہ ہے جس میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جامع شہادت کا روز فرمایا، اپنے 72 گھر والوں کو بھی جامع شہادت کا موقع ملایا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے جو ساتھ آئے تھے آپ کے ساتھی، ان سے کہا تھا کہ اگر آپ واپس ہونا چاہیں تو ہو جائے، اس پر میں بروز قیامت آپ سے سوال نہیں کروں گا کہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ میں تو اللہ کی عطا پر راضی ہوں۔ مجھے تو مدعا جاویدہ میرے نانا نے پہلے ہی سنا دیا تھا کہ کچھ لوگ میری امت کے مجھے شہید کر دیں گے، مجھے تو وہ انعام ملنا ہی ہے، میں اس پر تم سے کچھ سوال نہیں کروں گا۔ لیکن وہ 72 لوگ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک ایک کر جامع شہادت کو نوش کیا گیا، جامع شہادت کو بڑے خوشی سے نوش کیا۔ تو اصل مقصد کہنے کا یہ فضیلت والا گھرانہ ہے، اس گھرانے کے جیسا کوئی گھرانہ نہیں۔ ان کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے راتیں ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کے فضائل و مناقب ختم نہیں ہوں گے۔ المختصر بتاتا ہوں، چلو حضرت حسنین کریمین کے والد جسے پوری کائنات حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، ان کی شجاعت بے مثال ہے، ان کی ثقافت بے مثال ہے، ان کی برابری بے مثال ہے، ان کا رحم و سحن بے مثال ہے، سب سے بڑھ کر ان کی ریاضت عبادت مجاہدات سب سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کر رہے۔ عبادت ایسی ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم چلے گئے، جنگ زوروں پر ہے، کسی نے دور سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو نشانہ بنایا، تیر کا زمانہ تھا، کئی تیر چلتے ہوئے حضرت علی تک آئے، حضرت علی نے بہادری سے شجاعت کے ساتھ ان تیروں کا مقابلہ کیا، نہ کہا ایک تیر آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بازو میں چھپ گیا، بازو میں چھپ گیا، جنگ کا وقت ختم ہو گیا۔ جب کوئی جنگ ہوتی تو اس کا وقت متعین کر دیتے کہ اتنی دیر جنگ کرنا ہے، اتنی دیر آرام کرنا ہے، تو جتنی دیر آرام کا وقت تھا اس سے قبل حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو تیر آ کر آپ کے بازو میں لگ جاتا ہے، بڑی شدت کے ساتھ درد محسوس ہوتا ہے، خون کا فوارہ حضرت علی کے بازو سے نکلتا ہے، لوگ قریب آتے ہیں حضرت علی سے تیر کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعہ یوں لکھا گیا ہے کہ لوگوں نے کوشش کی، لیکن درد کی وجہ سے حضرت علی نے کسی کو قریب نہیں آنے دیا اور تیر کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، اتنے اندر وہ تیر درست ہو گیا تھا، درد برداشت سے زیادہ ہو رہا تھا، خون کے فوارے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بازو سے نکل رہے تھے۔ صحابہ جو جنگ میں شراکت میں تھے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرنے لگے کہ حضرت علی کا اگر خون پورا زمین پر گر گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کمزور ہو جائیں گے، قوت ختم ہو جائے گی، کیا کیا جائے؟ خون کو روکنا ضروری ہے، اور حضرت علی کا حال یہ ہے کہ تیر اندر جانے کی وجہ سے درد پہ ہاتھ لگانے نہیں دے رہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ حضرت علی کو اگر اس طرح تیر نکالیں گے تو حضرت علی قریب نہیں آنے دیں گے، حضرت علی جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو ان کے تیر کو آسانی سے نکال دیا جائے گا،
کیوں کہ وہ نماز میں اس قدر ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں کہ انہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ میرے پاس کوئی آیا تھا یا گیا تھا. جیسے نماز کا وقت آیا اسی عالم میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر جو ہے دوبارہ کے لیے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر باندھ لیتے ہیں. صحابہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بازو سے جو ہے تیر کو نکال لیتے ہیں. جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے نماز سے فارغ ہوتے ہیں عبادت ختم کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تیر ختم ہے اور اس پر ایک کپڑا لگا ہوا ہے بنا ہوا ہے. آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کس نے میرے تیر کو نکالا؟ صحابہ نے کہا کہ آپ نماز کی حالت میں تھے, ہم نے آہستہ تیر کو نکال لیا. آپ نے کہا مجھے تو محسوس بھی نہیں ہوا کہ تیر میرے بازو سے نکل گیا. تو یہ ایسی عبادتیں اس گھرانے کی تھی تو وہ گھرانہ وغیرہ کیوں نہیں ہوگا پیارے؟ اتنی فضیلتیں کیوں نہیں ملیں گی؟ ہماری عبادتیں چند منٹ کی ہیں لیکن ان کی عبادتیں دیکھو. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مراتب کو اس قدر بلند فرمائے. درد پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد. یہ تو حضرت علی کی عبادت تھی. اب آئیے سیدہ کائنات ملکہ جنت ہم سب کی ہماری والدین کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام دیکھیے, آپ کی عبادت دیکھیے, آپ کے سارے جمیلہ دیکھیے. کتابوں میں آتا ہے کہ سردیوں کی لمبی لمبی راتوں ہوتی, سیدہ فاطمہ الزہرا ننھے شہزادوں کو سلا دیتی اور عبادت میں مغرور ہو جاتی, عبادت میں مشغول ہو جاتی. اس قدر عبادت کرتی کہ کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہی مشاعر ہوتی تو کبھی سیدہ کو اللہ کی عبادت میں دیکھتے, کبھی رکوع میں دیکھتے, کبھی سجدوں میں دیکھتے. خود سیدہ کائنات فرماتی ہے کہ میں جب عبادتیں کرتی تو اللہ کی سردی والی لمبی راتیں ختم ہو جاتی لیکن فاطمہ کی سجود ختم نہیں. آپ دعا کرتے رکھتے کہ مولا یہ تیری کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں, سردیوں کی راتیں کتنی لمبی ہوتی ہے, مگر حضرت فاطمہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے, سجدہ دعا کر رہی ہے کہ مولا تو نے یہ کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی کہ تیری راتیں تو ختم ہو جاتی ہے لیکن رسول کی بیٹی فاطمہ کے سجدے ختم نہیں ہوتے. مولا ایک رات ایسی بنا کہ فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت کرے, ایک رات ایسی تو نازل فرما کہ میں تیری بندی تیری دل کھول کر میں عبادت کروں. بتاؤ میرے ایسی عبادتیں کس کی ہے؟ کیوں نہ فضیلت ہے کہ اشخاص کو حاصل ہے جائے, کیوں اللہ تعالیٰ ان کے بلند مقام کو پوری راتیں ختم ہو جائے. ملکہ جنت جن کو سرکار نے دنیا میں جنتی عورتوں کی سردار منتخب فرما دیا گئے, جن کے بچوں کو دنیا میں سرکار نے جنتی پھول فرما دیا ہے, جن کے بچوں کو سرکار نے مجھ سے کہا ہے اور میں ان سے کہا ہے, تو پیارے ان کے مراتب کتنے بلند ہوں گے. پیارے ان کے مراتب کتنے بلند ہیں تو ان کی عبادتیں کتنی بلند ہیں. پیارے یہ ان کی عبادتیں ہیں. ہم کربلا کے واقعات پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. یہ تو کربلا کے جو واقعات ہیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر کے جب انتقال ہونے والا ہے وہ آپ کے وصال کے وقت کے وہ واقعات ہیں. لیکن آپ رخ کا دوسرا پہلو جب دیکھتے ہیں یعنی آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں, جوانی کو دیکھتے ہیں, ہمیں بہت سارے درد ملتے ہیں. کئی مفسرین نے لکھا حضرت امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ روزے رہا کرتے تھے, سب سے زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے. آپ نے جب سے ہوش سنبھالا اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے, حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود کرتے تھے. یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جوانی کے واقعات ہیں. یہ جوانی کے واقعات ہم ان کو درس دیتے ہیں جہاں پر کربلا کے واقعات ہوئے وہ حضرت امام حسین کے آخری ایام کے واقعات تھے. لیکن ساری زندگی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک, جوانی سے لے کر ان کے آخری حصے تک شریعت کے دامن کو مضبوطی سے تھام رکھا. کبھی شریعت کو روکنے نہیں کیے, کبھی شریعت کے تحفظ کو پامال نہیں ہونے دیا. وہ حسین کریمین کی ذات ہے پیارے, جس کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن حسین میرے بیٹے ہیں, جنہوں نے انہیں خوش کیا گویا اس نے مجھے خوش کیا, جس نے انہیں تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی.
اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیت پہنچائے گویا اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ درد پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد علی محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضیلت والا گھرانہ ہے، اس گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے بچپن کے واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک محفل میں خطبہ دے رہے تھے، وہ محفل مسجد میں تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسنین کریمین اپنے چھوٹے تھے، کم عمری میں تھے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سن کر جو ہے مسجد میں داخل ہو گئے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوتے لوگوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے حضور تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، حسنین کریمین جو ہے صفوں کو چیرتے ہوئے حضور کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا پیر مبارک کسی کو لگ کر جو ہے آپ گر گئے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے خطبے کو روک دیا اور ممبر پر سے اتر کر آئے، حضرت امام حسن کو لیا اور لا کر پھر خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ گئے۔ فضیلت دیکھیے کیا ہے، مقام و مرتبہ دیکھیے۔ حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے، خطاب فرما رہے، امت سے مخاطب ہے، صحابہ کو مخاطب ہے، لیکن حضرت امام حسن گر گئے تو حضور نے اپنے خطبے کو طویل فرما دیا، خطبے کو روک دیا، ساکت کر دیا، اپنے نواسے کو اٹھایا، پھر لا کر اپنے زانوں پر بٹھا کر خطبے کو طویل فرمایا۔ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کسی قبیلے میں سلح کرانے گئے ہوئے تھے، جانے سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور جا کر حسنین کریمین کو دیکھا کہ آپ دونوں شہزادگان جو سوئے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے دیکھا، جب حضرت سیدہ انہیں جگانے گئی تو حضور نے کہا کہ انہیں جگاؤ مت، میں جب صبح سے واپس آ جاؤں گا تو میرے نواسوں سے ملوں گا۔ حضور علیہ السلام جب اس قبیلے پہنچے صلح کرانے کے لیے، جب صلح ہو گئی، وقت گزر گیا تو رات کا حصہ تھا، حضور علیہ السلام تشریف لائے، لانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دستک دی، دستک دے کر دروازے کو کھلوایا اور دیکھتے ہیں کہ دونوں شہزادگان کو دیکھتے ہیں، پھر رات کے حصے میں وہ دونوں شہزادگان سوئے ہوئے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے فرماتے ہیں، حضور یہاں اے میرے والد بزرگوار، جب آپ صلح کے لیے گئے ہوئے، جب بھی شہزادے سوئے ہوئے تھے، آپ جب صلح کرا کر آئے ہیں تب بھی شہزادے سوئے ہوئے ہیں، جب آپ کا حکم تھا کہ انہیں مت جگاؤ، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلح سے آئے ہوئے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے شہزادوں کو جگاؤ۔ جب جگایا گیا تو حضور علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں سے جو ہے بوسہ لیا اور انہیں شفقت کے ساتھ اپنے نبوت والے دستے مبارک کو ان کے سروں پر دیا اور اپنے دونوں زانوں پر دونوں شہزادوں کو بٹھا دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے یہ سارے واقعات کو دیکھا، دیکھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ماجرا سمجھ نہیں آتا، جب جا رہے تھے تو خوشی کے آثار چہرے پہ تھے اور آپ نے منع فرما لیا شہزادوں کو جگانے سے، لیکن جب آئے ہیں رات کے حصے میں تو آپ انہیں جگا کر یاد کر رہے، ماجرا سمجھ نہیں آتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، جب میں گیا تو گھر سے گیا تھا، ان دونوں کی شباہت کو دیکھ لیا تھا تو سفر کے میں بے چین نہیں تھا۔ جب سفر کے لمبے عرصے کو میں طے کر کر آیا ہوں تو سفر کے آثار میرے چہرے پر ہے، تو میں نے چاہا کہ میرے بیٹوں کو دیکھ لوں تو ساری سفر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے، آثار سفر ختم ہو جائے اور میرا دل باغ ہو جائے، اسی لیے میں نے شہزادوں کو اٹھا کر لایا۔ کتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں سے کرتے تھے۔ دیکھیے ساری کی نسلیں اور باپ سے دادا پردادا سے چلتی
چلتی ہے لیکن حضور علیہ السلام کے نسل مبارکہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے چلی ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، میرے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندگان ہیں۔ رسول نے فرمایا پیارے یہ غراؤن ورا گھرانہ ہے، کتنی محبت کتنی شفقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر اور کئی صحابہ نے اس چیز کو روایت فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے ظاہری دنیا سے پردہ فرما چکے، جب حضور علیہ السلام ظاہری زندگی کو خیر آباد کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، حضور تو مقبول تھے ہی لیکن جاوید داری زندگی کو حضور نے اپنے قبر انور میں پایا۔ جب حضور علیہ السلام ظاہری دنیا سے پردہ فرما چکے، صحابہ کو جب حضور سے ملنا ہوتا یا حضور کی شفاعت کو دیکھنا ہوتا تو دونوں شہزادگان کو حضرت فاطمہ کے گھر سے لاتے، مسجد نبوی میں کھڑے کرتے اور دونوں شہزادگان کو دیکھتے تو حضور کی شبیہ حضرت امام حسن اور امام حسین نے پایا کرتے، حسن نے پایا کرتے۔ یہ صحابہ اکرام کا ادب تھا، یہ محبت تھی کہ حضور علیہ السلام کا عکس جو ہے شہزادوں میں ڈھونڈا کرتے تھے، عکاسی کو حضرت امام حسن امام حسین میں ڈھونڈا کرتے تھے۔ وہی ادب ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے کہ صحابہ نے کیسا ادب شہزادوں کے ساتھ فرمایا ہے، ان کی توقیر کس طرح صحابہ نے اپنے دل میں رسائی اور بسائی ہے، اپنے اہل بیت کی تعظیم اپنے گھر والوں کو کس طرح پیش کی۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی پیارے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب بھی شہزادے مسجدوں میں آتے تو صحابہ ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے اور صفوں میں وہ اپنے ساتھ کھڑے کر لیتے تاکہ حضور علیہ السلام جب صحابہ کی طرف مخاطب ہو تو شہزادوں کو دیکھے تو خوشی کو محسوس کرے۔ یہ حضور علیہ السلام کے جانثار صحابہ کی حالتیں تھی کہ شہزادوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے، عبادتیں کرتے تو اپنے قریب بٹھا لیتے اور کہتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ہم نے ان کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ حضور بھی کوئی معاملات ہوتا تو اپنے شہزادوں کو بلا لیتے، اپنی مبارک چادر میں لے لیتے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی چیز حضور کے پیٹ مبارک پر بلند ہے لیکن چادر اوڑھنے کی وجہ سے وہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی، اس کا قد و قامت حضور کے پیٹ مبارک پر ظاہر ہو رہا ہے۔ تو صحابی رسول جو ہے تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد چادر کو حرکت کرتا ہوا دیکھتے ہیں، حرکت کرنے کے بعد وہ چادر کا جب کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی جو ہے ظاہر ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پیر ظاہر ہوتے ہیں۔ جب حضور پوری چادر کو کھولتے ہیں تو حضرت امام حسن علیہ السلام اس چادر مبارک سے نکلتے ہیں تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے چادر میں دیکھا کہ آپ نے امام حسن کو اپنے چادر میں لے کر کچھ الفاظات کہے، وہ الفاظ مجھے سمجھ نہیں آئے، یا رسول اللہ علیہ السلام میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، وہ الفاظ میں آپ سے سننا چاہوں گا، آپ نے کیا فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابی، میں نے ان کے لیے دعا کی ہے، میں نے ان کے حق میں دعا کی ہے کہ مولا انہیں بلند مقام عطا فرما، اور جس طرح میں ان سے محبت کرتا ہوں اے پروردگار تو بھی ان سے محبت فرما، اور ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، جو ان کی محبت میں جو ہے کچھ کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما۔ میں نے ان کے حق میں بھی دعا فرمائی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے پیارے، اتنا بڑا عظیم المرتبت والا مقام اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو دیا ہے کہ ان کے حق میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے اور ان لوگوں کے حق میں بھی دعا فرمائے جو حسنین کریمین سے محبت کرے، جو ان سے محبت کرے۔
تو ہم اہل سنت والجماعت کا یہ شعبہ ہے کہ جب بھی محرم کے مہینہ آتا ہے، جب بھی محرم کا عظمت والا مہینہ آتا ہے تو ہم قربانی امام حسین کو یاد کرتے ہیں، ان 72 نفوس قدسیہ کو یاد کرتے ہیں جو کرب و بلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور ہمارا یہ شعبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق حضرت امام حسین کا لنگر لوگوں میں عام کرتے ہیں، ان کے نام سے گھروں میں فاتحہ دلاتے ہیں۔ بس ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے خاطر ان شہزادگان کے ان کی دعاؤں سے اپنے آپ کو منور کرے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔